لیکن میں 1 سال کے اندر کم سے کم 18 سے 17 ڈیورس کیسز کو سالو کرتا ہوں. اتنی سی عمر میں طلاق کے کیسز میرے بہت آتے ہیں جنہیں میں حل کرتا ہوں. تو میں نے اس چیز کو آبزرو کیا کہ 80% ان لڑکیوں کی گھر میں قدر ہوتی ہے جو نوکری کرتی ہیں اور کماتی ہیں. بات کڑوی ہے لیکن سچی ہے. ایک لڑکی تھی، مجھے یاد ہے، اس کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا، بہت زیادہ بلیکش تھا. اس کی ماں میرے پاس آئی، کہتی نو رشتہ نہیں آتا، موٹی بھی ہے، اینک بھی لگی ہوئی ہے، کوئی رشتہ نہیں آتا، بڑی پریشان ہوں میں. دوسری بچیوں کے رشتے آئے تھے، میری بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، پتہ نہیں اس کا کہاں ہوگا. میں نے کہا کیا کر رہی ہے؟ کہہ رہی بی ایڈ کیا ہوا ہے. میں نے کہا کوئی کام کرتی ہے، کوئی جاب کری؟ نہیں. میں نے کہا اسے نا گورنمنٹ ٹیچر لگوا دو. میں نے تیاری کروائی، اللہ کا کرم ہوا اللہ کی. اس کے بعد اس کی امی کی مجھے کال آئی، کہتی خاندان میں وہاں سے رشتے آ رہے ہیں جس کا میں نے سوچا نہیں تھا. میں نے کہا ماں جی رشتے آپ کی بیٹی کے لیے نہیں آ رہے، اس کی 55,000 تنخواہ ہے، اس کے لیے آ رہے ہیں. تو اس پہ اس کو سمجھا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رشتے جو آ رہے ہیں وہ غلط ہیں، انہیں غلط بھی نہ کہو، لیکن اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تمہیں محتاج نہ ہونا پڑے. اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم آگے والی لائف کو فیس کر سکو، کہ تم جتنا مرضی کرو. اور گھر میں جو ماں باپ کا کردار ہے نا، یہ ترازو کی طرح ہوتا ہے، لیکن یہ پاکستان میں ترازو کی طرح کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. بچہ بھاگی ہو جاتا ہے، لڑکی گھر چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے، یا بیٹا شادی کے بعد ماں سے بدل جاتا ہے. بڑی مائیں میرے پاس آ کے یہ کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بیٹا شادی کے بعد بدل گیا. تو میں کہتا ہوں کہ کہیں آپ تو نہیں بدلی تھی اس سے؟ تو کہتی ہیں یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں کہا یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا، آپ تو نہیں کیوں زیادہ بدل گئی جو آپ کو بدلا بدلا نظر آ رہا ہے. دیکھو ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے انصاف کرنا. کیا ہوتا ہے؟ انصاف کرنا. ہم سب لوگ اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہیں اور اگلوں کو ولن. ہم سب بیسٹ ہیں اور باقی سب برے ہیں. آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا، آپ کے ساتھ برا ہوا. کیا ہم سب نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا؟ ہم سب نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا ہے. اس بات کو ایکسیپٹ کرو بیٹا. کہیں نہ کہیں ہم برا کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو 100% رائٹ اور باقی سب کو 100% رانگ کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یار تمہارے انٹر میں نمبر کم ہے اور تم کہتے ہو یار میں نے آج کوئی اس بندے کی بات نہیں سنی، یہ مجھے ڈی گریڈ کرتا ہے، وہ ڈی گریڈ نہیں کر رہا، وہ سچ بول رہا ہے. نمبر کم ہے، نمبر کیا ہے؟ کم ہے. تو جو تمہارے دشمن ہوتے ہیں نا انہیں زندہ رکھا کرو. وہ چہرے پہ آ کے سچ بول رہے ہوتے ہیں. اگر وہ تمہیں بولتے ہیں کہ تمہارا رشتہ اچھے والا نہیں آ رہا تو تم اس کے پیچھے اکیلے بستر میں جا کے رو مت. ان الفاظوں کو پکڑو، دماغ میں سماؤ اور اپنے حالات کو بدل کے دکھاؤ. مخلوق خدا کی جو آواز ہوتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے مائنڈ میں ایک دم بیٹھا ہوتا ہے، ایک ورڈ بڑا چلتا ہے، موٹیویشن اسپیکر کہتے ہیں کہ یار یہ مت سنو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے. یہ غلط ہے. اللہ کہتا ہے یہ سنو دنیا تمہیں کیا کہہ رہی ہے، کیونکہ دنیا کی زبان سے میں وہ کلوا رہا ہوں جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اگر دنیا تمہیں چور کہہ رہی ہے تو سچ ہی کہہ رہی ہے، تم نے چوری کی ہوگی. دنیا پاگل ہے، بلا وجہ تمہارے خلاف ہو جائے گی. جب بھی آپ کسی چیز کو دیکھا کرو، چند لوگ ہوتے ہیں خلاف، لیکن اگر ایک میجورٹی لیول پہ آپ کے خلاف لوگ چل رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آئینے میں ڈال کے دیکھو یار کہیں پرابلم ہے، میں رانگ ہوں، کہیں میں رانگ کو رائٹ تو نہیں کہے جا رہا بار بار، اور میں رانگ کو رائٹ کہہ کے اتنا پکا ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنا رانگ نہیں نظر آ رہا. یعنی وہ صاحب ہے، آپ ایک بڑی جھوٹ بولتے ہو تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، وہ جھوٹ کو بار بار بولتے ہو تو آپ کو جو جھوٹ ہے وہ سچ محسوس ہونا شروع ہوتا ہے، اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ حرام نہیں کر رہے، آپ حلال ہی کر رہے ہو. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم جب چھوٹا جھوٹ بولا کرو نا اس ٹائم رک جایا کرو، کیونکہ اگر تم نہیں رکے نا تو تم اس بڑے جھوٹ تک چلے جاؤ گے جو تمہیں سچ لگنا شروع ہو جائے گا، اور تمہیں اپنا جھوٹ لگے گا ہی نہیں. اور اسے کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے دل پہ مہر لگا دیتا ہوں، تمہیں اندھا کر دیتا ہوں. وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے سامنے آیتیں پڑھو انہیں اثر نہیں ہوتا. کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارا شمار ان میں سے تو نہیں ہے؟ دیکھو آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہو، جتنے یوٹیوب کے اس طرف ہیں، تمام کے پاس اپنے جسم سے زیادہ کپڑے ہیں، جتنا قد ہے اس سے زیادہ سونے کی جگہ ہے، پھر بھی آپ سب لوگ پریشان ہو. کل مجھے سعودی عرب سے کال آئی، شخص بہت پریشان تھا، کہنے لگا، اس کی بیٹی پڑھتی ہے میرے پاس، کہنے لگا کہ وقار بیٹا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں کیا کروں، میں ڈپریشن کا مریض بن گیا ہوں، میری نا نسیں پھٹتی ہیں دماغ کی، اور میں نے بہت پیسہ کمایا، گھر والوں کو دیا، سب کچھ دیا، لیکن اب میں آپ کی جب سے ویڈیو سنتا ہوں میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ میں نے کیا ہے. میں نے کہا اس پیسے کا کیا فائدہ کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم ہی نہیں اسپینڈ کر سکیں. گھر کا نا ماحول ایسا بناؤ کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے. چٹنی سے روٹی کھلا رہے ہیں، بیسٹ ہے.
قورمہ نہیں چاہیے. لیکن اگر قورمے کے پیچھے بھاگو گے پھر بھی فساد ہو رہا ہے, وہ روٹی لا کے دے رہا ہے پھر بھی فساد ہو رہا ہے, تو ناشکری جو لوگ کرتے ہیں نا, اللہ کبھی ان کے گھر میں سکون پیدا نہیں کرتا, چاہے وہ سونے کے پہاڑ لے کے آ جائیں. اور ہمارے اس ٹائم ہر گھر میں ناشکری کا الفاظ بہت زیادہ ہے. ہم شکر گزار نہیں بنتے, نہیں شکر گزار بنتے. آپ جس سے پوچھو وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا, وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں ملا, وہ کہتا ہے یہ نہیں ملا. ہر بندہ کسی نہ کسی ہرس میں پڑا ہے. ایک لڑکی کی مجھے کال آئی تھی, مجھے کہتی کہ میرا گھر والے جہاں رشتہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ لڑکا 8ویں پاس ہے اور میں نے ایم ایس سی کی بھی ہے. میں نے کیا کی ہوئی ہے؟ ایم ایس سی کی ہوئی ہے. تو وہ لڑکا 8ویں پاس ہے, بتائیں رشتہ کروں یا نہ کروں. میں نے کہا کریکٹر کے لحاظ سے لڑکا کیسا ہے؟ کہتی بہت اچھا ہے. میں نے کہا بادشاہ بننا ہے یا غلام؟ کہتی کیا پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا بادشاہ بننا ہے یا غلام؟ کہتی بادشاہ. میں نے کہا رشتہ کر لو, زندگی بھر وہ تمہاری بات مانے گا کیونکہ تم اس سے زیادہ پڑھی لکھی ہو. لیکن تم لوگ کیا کرتے ہو؟ پڑھے لکھے ہیں, پڑھے لکھے کے برابری رشتہ کریں گے. اونٹ کی اونٹ سے دوستی ہوتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے بیٹا. 2 شیر ایک کمرے میں نہیں رہ سکتے. کبھی بھی لڑکا لڑکی, یہ سننے والے رشتے والے سن رہے ہوں گے, لڑکا اور لڑکی کبھی ایجوکیشن میں برابر نہیں ہونے چاہیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر دونوں ایکول ہوں, دونوں ڈاکٹر ہوں, میرے خیال سے جتنے ٹی وی شوز میں گیا ہوں نا, شاید ہی کوئی اینکر ایسی ہو جسے طلاق نہ ہوئی بھی ہو. یعنی ہر اینکر کو ڈیوورس ہوئی ہوئی ہے, اکا دکا جو بچی ہوئی ہے. اور میں جتنے ان سے ملا ہوں جو ڈاکٹر ورسز ڈاکٹر تھے, ان سب کے گھر میں پرابلم ہے. پتہ ہے کیوں؟ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. ایک اپ ہونا چاہیے, ایک ڈاؤن ہونا چاہیے, یا دوسرا ڈاؤن ہو ایک اپ ہو, دونوں ایکول نہیں ہونے چاہیے. اور ہمارے یہاں رشتہ تلاش کرتے ہوئے کیا مسٹیک کرتے ہیں؟ ہمیں ایکول چاہیے, اپنے برابر کا چاہیے. وہی برابر کے بعد میں پنچایت پہ پنچایت, رولے, ٹینشن, لڑائی جھگڑے اور فساد. اور بیچ میں پستا کون ہے؟ صرف لڑکا پستا ہے. لڑکی پستی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں پستی جس لیول پہ لڑکا پستا ہے. لڑکا ماں کی طرف سے پستا ہے, بیوی کی طرف سے پستا ہے, بچوں کی طرف سے پستا ہے. اور حیران کی بات ہے کہ وہ اتنا پستا ہے کہ وہ کسی کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ پس رہا ہے. اس کی اتنی بری حالت کی جاتی ہے کہ وہ گلا بھی نہیں کر سکتا کسی کو, اور نہ کسی کو بتا پاتا. ٹھیک ہے, ماں اپنے شکوے لے کے چل رہی ہوتی ہے, بیوی اپنے شکوے لے کے چل رہی ہوتی ہے, بچے اینڈ پہ کہتے ہیں ابا جی تو نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ بیچارہ مرتے ٹائم سوچ رہا تھا کہ یار میں پوری زندگی نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ پانی پوچھا, نہ کھانے کا میں نے دیکھا. میں جہاں مرضی سے مر کھپ کے روٹی لے کے آتا رہا. یار ان لوگوں کی زبان میں یہ تک نہیں ہے کہ شکریہ بھائی آپ نے ہمارے لیے کچھ کیا. چند الفاظ نہیں بولتے ہیں.